نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ بھی ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے، چونکہ ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ ہم انسانی زندگی سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں یا جتنی چیزیں انسانوں کے کھانے کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ادویات کے طور پہ ہے، چاہے وہ غذا کے طور پہ ہے، تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ یہ ہمارا لمبا تسلسل ہے، کوشش ہے کہ آپ کے سامنے بہترین انفارمیشن رکھی جائے جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو، نہ کہ اس سے پہلے جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ دنیا میں اللہ پاک نے ہر چیز کھانے پینے کے لیے بنائی ہے، کھاؤ پیو موج کرو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام، ایک قاعدے کلیہ کے تحت ترتیب دیا، جیسے انسان کو ایک قاعدے کے تحت ترتیب دیا۔ انسان سمجھتا ہے شاید وہ دنیا میں ہنسنے بولنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے تشریف لایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے، اور اگر انہوں نے فرشتے ترتیب فرمائے تو وہ بھی ایک مقصد تھا، اگر انہوں نے جنات کو ترتیب دیا تو وہ بھی ایک مقصد تھا، پھر اس نے انسان کو بنایا تو وہ بھی ایک مقصد کے تحت بنایا۔ یہ دنیا کا بنانے کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک قانون فطرت کے تحت ترتیب دیا، لہٰذا جو بھی چیزیں پیدا فرمائیں وہ بھی انسان کی فطرت کے مطابق ترتیب فرمائیں۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی وسیع زندگی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے سب کچھ کھانے پینے کے لیے ہمارے سامنے مسخر کر دیا۔ اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہترین کردار ہمارے کھانے پینے کا ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کسی بھی پرابلم کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کسی بھی مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس مسئلے کا حل ہمیں ملتا ہے صرف اسی صورت کے اندر کہ جب ہم صحیح چیزوں کو ٹریس آؤٹ کریں اور پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق اس کا سلوشن نکالیں۔ تو ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آج کا جو موضوع ہمارا ہے وہ ہے سبز دھنیا، اس میں خشک دھنیا بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، دونوں ایک ہی فارم کے اندر ہیں، بس فرق یہ ہے ایک کے اندر پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، دوسرے کو ڈرائی کر لیا جاتا ہے جب وہ پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی کے اندر کیا کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خشک دھنیا ہو یا سبز دھنیا، دونوں کی ہم بات کرتے ہیں تو دونوں کا استعمال تقریباً ایک جیسا ہے، لیکن اس کے اندر ہم ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور یہ جائزہ ہوگا ہماری سائنس کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کہ سائنس نے اس کے اندر جو اجزاء تلاش کیے اس کے اندر ہم ایک کمپیریزن رکھیں گے آپ کے سامنے کہ خشک دھنیے کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور سبز دھنیے میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کے کچھ احاطہ کرنا چاہتے ہیں اس کے مزاج کے حوالے سے، اور ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے دوست ہیں وہ بھرپور طریقے سے آگاہ ہوں دھنیے کے استعمال سے، تاکہ جس انسان کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کا استعمال بر وقت کرے اور جس کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کا استعمال بالکل نہ کرے۔ اب دھنیے کا جو مزاج اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے وہ تر گرم ہے، یعنی اس کے اندر رطوبات زیادہ ہیں، اس میں 75% تری موجود ہے، ٹھنڈک موجود ہے، اور اس میں 25% حرارت موجود ہے۔ لیکن جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس کا تعلق کہاں سے بنتا ہے، انسان کے کون سے آرگن کے ساتھ اس کا ریلیشن اللہ پاک نے بنایا ہے، جب جس چیز میں رطوبات زیادہ آ جاتی ہیں، تری زیادہ آ جاتی ہے، جو چیز تر زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے، اس کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ بنتا ہے۔ جب نروس سسٹم کو ہم ایکٹیو کرنا چاہیں گے تو ہم اس کا استعمال کریں گے، اگر ہمیں نروس سسٹم کو ایکٹیو نہیں کرنا تو ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ روٹین میں تھوڑا بہت اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میڈیسن کے طور پہ اگر اس کا استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ کچھ مخصوص جگہیں ہیں جہاں پہ اس کا استعمال آنکھیں بند کر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر ہمارے جسم میں سوزاک جیسے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ جائے، جیسے ہمیں وسواس، مالی خولیا، اس قسم کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، اور جسم میں حرارت زیادہ محسوس ہو اور پیشاب جل کے آئے، قطرہ قطرہ کر کے آئے، تو پھر اس کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسم کی حرارت کو کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے انسان کے جسم کی حرارت کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اب یہ مفرہ قلب بھی ہے۔ مفرہ قلب کس حوالے سے ہے کہ جب آپ کے جسم کے اندر حرارت بڑھ جائے، گرمی کی حدت زیادہ ہو، اس وقت انسان کا گرمی کی وجہ سے دل بے چین ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ قلب کے لیے
مفرح ثابت ہوگا، یعنی قلب کو تسکین دینے کا سبب بنے گا، کیونکہ جیسے ہی آپ ٹھنڈی چیز کا استعمال کروائیں گے تو آپ کے دل کو اس کا سکون ضرور ملے گا۔ حالانکہ ٹھنڈی چیز کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے، نہ کہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ انسان کے دل کے ساتھ تو ایسی چیزوں کا تعلق ہے جو خشک ہوتی ہیں یا جن کے اندر کچھ حرارت موجود ہوتی ہے کسی حد تک، جیسے چنے کر لیں، جیسے آپ چھوارے کر لیں، جیسے آپ کریلے کر لیں، جیسے آپ دہی کر لیں، جیسے آپ جامن کر لیں، فالسا کر لیں، آلو بخارا کر لیں۔ یہ سب چیزوں کا تعلق کیونکہ مکمل طور پہ چیزوں کو ایکسپلین کرنا ایک ٹائم میں ممکن نہیں ہوتا، بس آپ مختصر اتنا سمجھ لیں کہ جب دل گھبراہٹ محسوس کرے گا، بے چینی محسوس کرے گا، کس وجہ سے کہ آپ کے جسم میں حرارت بڑھ چکی ہے، تو اس کا استعمال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور پھر جب آپ کے کلاؤ الفیمس کو بولتے ہیں، جو ہمارے منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں یلو کلر کے، اگر حرارت بڑھ جاتی ہے اور ہمارے منہ میں چھالے بن جاتے ہیں تو دھنیے کا جو پانی ہے اس کو آپ لکوڈ کر کے اس کو نکال کے اس میں تھوڑی چینی ڈال کے اس کا غرارے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو استعمال پینے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسی حرارت کم ہوگی اس کے حرارت کے کم ہونے کے ساتھ ہی آپ کا پیشاب کھلنا شروع ہو جائے گا، اور پیشاب کے کھلنے کے ساتھ ہی آپ کے یہ مسائل آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر یہ حابس بھی ہے، مطلب کہ حوث پیدا کرتا ہے۔ جو چیز ٹھنڈی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جو چیز ٹھنڈی ہوگی وہ سکیڑ کا عمل رکھے گی، وہ کھولنے کا عمل نہیں رکھے گی۔ پھر جس انسان میں انتشار زیادہ پیدا ہوتا ہے، شہوت کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے، شہوت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ قریب جانے کا دل کرتا ہے اپنے مخالف جنس کے قریب، تو ایسی حالت میں بھی جو دھنیا ہے اس کا جو پانی ہے اس کو نکال کے چینی کے ساتھ کچھ ٹھنڈا کر کے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے میٹھا کر کے۔ اور جب آپ میٹھا کر کے اس کو استعمال کریں گے، یاد رکھیں اس کو مزید ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز پہلے سے ہی 75% رطوبات رکھتی ہے تو اس کو مزید ٹھنڈا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مقوی دماغ بھی ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ دماغ کو طاقت تو یقیناً جب ملے گی کہ جب آپ کے جسم میں حرارت کی وجہ سے آپ کا دماغ بھی بے چین ہو سکتا ہے، کیونکہ جب حرارت زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ کا دماغ بے چین ہوگا، کیونکہ گرمی ہو، خشکی ہو یا سردی، تینوں حالتوں میں ہماری آرگن ڈسٹرب ہوں گے۔ اگر رطوبات اپنی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو ہمارا نروس سسٹم ڈائریکٹ متاثر ہوگا، اگر ہماری جسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے تو ہمارا لیور متاثر ہوگا، لیکن حرارت کے بڑھ جانے کی وجہ سے جو نروس سسٹم ہے وہ بھی متاثر ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے، تو تب بھی آپ کا نروس سسٹم متاثر ہوگا۔ لیکن اس کا استعمال صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے جس صورت میں آپ کا نروس سسٹم متاثر ہوتا ہے حرارت کے بڑھ جانے کی وجہ سے، اس صورت میں یہ دماغ کو طاقت دینے کی صلاحیت رکھے گا۔ لہٰذا اس کا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور اس میں پھر کمپیئر خود کر لیجئے گا کہ جو خشک دھنیا ہے اس میں اور سبز دھنیے میں کیا ڈفرنس موجود ہے، اگر ہم سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں تب بھی۔ لیکن چونکہ مزاج ایک ہی ہے اور سبز دھنیا بھی استعمال ہوتا ہے ہنڈیا کے اندر اور خشک دھنیا بھی ہنڈیا کے اندر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں، اس کو آپ ذرا نوٹ کریں۔ اس میں اگر ہم خشک دھنیا کی بات کرتے ہیں تو فیٹ 0.5 گرام موجود ہے، اور اگر ہم سبز دھنیا کی بات کرتے ہیں تو فیٹ اس میں 0% موجود ہے، یعنی کہ اگر خشک دھنیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں کسی حد تک تھوڑی سی فیٹ موجود ہے، لیکن اگر ہم سبز دھنیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں فیٹ 0 ہے۔ اس کے بعد ہم سوڈیم کی بات کرتے ہیں، سوڈیم اگر 46 ملی گرام موجود ہے خشک دھنیا کے اندر، تو سوڈیم سبز دھنیا کے اندر 1.8 ملی گرام کے قریب موجود ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سبز دھنیا کی نسبت خشک دھنیا کے اندر زیادہ لوازمات موجود ہیں یہاں پر۔ اور پھر ہم تیسری بات کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹس کی۔ کاربوہائیڈریٹس اس کے اندر موجود ہیں 3.7 گرام خشک دھنیا میں، اور جو سبز دھنیا ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس بالکل سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ یہاں سے پھر ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو خشک دھنیا ہے اس کا استعمال ہمارے لیے زیادہ معاون ثابت ہوگا، جبکہ اگر سبز دھنیا کا استعمال ہم نے کرنا ہے تو اسپیشل اسی صورت میں کریں گے کہ جب ہمارے جسم میں حرارت زیادہ ہوگی، نہ کہ رطوبات زیادہ ہے یا خشکی زیادہ ہے، اس صورت میں ہم خشک دھنیا کا استعمال کریں۔ اب ڈائٹری فائبر کے نام سے ایک چیز موجود ہے، اس کے اندر بھی دونوں حالتوں میں موجود ہے، اور ڈائٹری فائبر کام کیا ہوتا ہے کہ
کھانے کی مقدار کو بڑھانا اور اس کو زیادہ مقدار میں لے کے آنا، لیکن اس کی ضرورت ہمیں تب پڑے گی کہ جب ہمیں قبض جیسے مسائل کا سامنا ہوگا، اور وہ بھی اسپیشل جب حرارت کی وجہ سے قبض ہو یا خشکی کے ساتھ کسی حد تک حرارت موجود ہو۔ لیکن آج جب جائزہ لیتے ہیں تو خشک دھنیے کے اندر ڈائٹری فائبر جو ہے وہ 2.8 گرام موجود ہے، اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں ڈائٹری فائبر تو اس میں سبز دھنیے میں 0.9 گرام موجود ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائٹری فائبر خشک دھنیے کے اندر موجود ہے یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں شوگر، اس میں 0.9 گرام موجود ہے خشک میں، اور اگر شوگر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ 0 ہے سبز دھنیے کے اندر۔ لہٰذا اب ہر حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا جائزہ لینے کے بعد یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو خشک دھنیا ہے اس کے اندر کوالٹی زیادہ موجود ہے سبز دھنیے کی نسبت، اور سبز دھنیے کا استعمال ہم آنکھیں بند کر کے نہیں کر سکتے، لیکن خشک دھنیے کا استعمال ہم روٹین میں ہنڈیا میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کیلشیم اس میں 67% موجود ہے ملی گرام کے قریب، اور اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کیلشیم سبز دھنیے کے اندر تو ہمیں 2.7 ملی گرام کے قریب ملتا ہے، جو کہ کوانٹٹی خشک دھنیے میں زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آئرن کی بات کرتے ہیں، 1.77 ملی گرام کے قریب خشک دھنیے میں موجود ہے، سبز دھنیے میں 0.1 ملی گرام اس میں موجود ہے، آئرن موجود ہے۔ لہٰذا اس میں بھی یہی ایک ڈفرنس آ گیا کہ جو خشک دھنیا ہے اس کے اندر تو آئرن کسی حد تک موجود ہے، اور جو سبز دھنیا ہے اس میں بہت کم کوانٹٹی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم پوٹاشیم کی بات کرتے ہیں۔ پوٹاشیم 5 to 1 ملی گرام 521 ملی گرام کے قریب موجود ہے، اور سبز دھنیے کے اندر پوٹاشیم ٹوٹل 21 ملی گرام موجود ہے۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو کتنا ڈفرنس ہے کہ ایک چیز کے اندر جو سبز حالت میں ہے اس کے اندر وہ کس حالت میں موجود ہے، کتنی کوانٹٹی ہے، اور خشک میں کتنی کوانٹٹی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر سالن کے حوالے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سبز دھنیے کی بجائے خشک دھنیے کا استعمال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ یہاں پہ تمام چیزوں کی کوانٹٹی سبز دھنیے کی نسبت زیادہ ہے، اور چیز کا پکا ہوا استعمال ہونا ہی زیادہ مناسب ہے۔ ہاں اگر کسی انسان میں حرارت موجود ہے، سوزاک جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یرکان جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پیلے یرکان کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ ہیپاٹائٹس سی یا بی کی بات نہیں کر رہا، وہ کالا یرکان ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حوالوں سے اس کا استعمال ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ نہایت اعلیٰ درجے کا مقوی اعصاب ہے اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے، اس لیے یہ شہوت کم کرنے کا سبب بنتا ہے، اور جو صفراوی پیاس ہوتی ہے، جو گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے، اس پیاس کو بھی تسکین دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چونکہ یہ اعصاب کو تحریک دینے کے حوالے سے کام کرتا ہے، اس لیے اس کا ہضم ہونا جلدی نہیں ہوتا، یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ ان تمام چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے غدی اورام ہیں، مطلب کہ جو حرارت کی وجہ سے ہمیں ورم پیدا ہو جاتے ہیں، یا ہمیں پیشاب قطرہ قطرہ کر کے جل کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ہم تقطیر البول کہتے ہیں۔ ایسی حالتوں کے اندر یا حرارت کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یا چھپاکی، جس کو ہم چھپاکی دھرپھڑ بھی کہتے ہیں، جو جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے دھرپھڑ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو چھپاکی کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں بھی اس کا پانی نکال کے سبز دھنیے کا وہ چینی کے ساتھ میٹھا کر کے استعمال کروایا جا سکتا ہے، جو کہ ان تمام کنڈیشن کے اندر فائدے کا باعث ہوتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔